نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ آج یہاں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سب آفس میں جمعیت علماء اسلام صوبہ اسلام آباد کا انتہائی کامیاب اجلاس ہوا، اور یہ اجلاس ہم نے اس مقصد کے لیے طلب کیا تھا کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کو پینڈنگ کرنے کے حوالے سے پی ڈی ایم کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ ہونا ہے۔ اس مظاہرے کو ہمہ جہت کامیاب بنانے کے لیے اور اس کے لیے حکمت عملی طے کرنے کے لیے یہ اجلاس ہم نے طلب کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2 گھنٹے مسلسل اجلاس جاری رہنے کے بعد اب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ اسی طرح 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ ہوں گے، اور یہاں اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام اجتماع ہوگا۔ اور ہم نے اس حوالے سے پی ڈی ایم سے بھی درخواست کی ہے کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کشمیر ڈے ہم مل کر منائیں، اور بھارت کو پاکستانی عوام کی جانب سے ایک مضبوط رد عمل دیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نام نہاد حکمرانوں نے بغیر لڑے، بغیر کسی جھگڑے کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ عمران خان کے وہ بیان اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ دعا کرو کہ مودی کامیاب ہوں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ بات بھی ان کی ریکارڈ پر ہے کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور جب عمران جناب باجوہ کے ساتھ امریکہ جا کر ٹرمپ سے ملے اور واپسی پر یہاں ان کی حمایتی بغلیں بجا رہے تھے کہ بڑا کامیاب دورہ ہوا ہے، اور اسی دورے میں ٹرمپ نے ان سے کہا کہ کشمیر
مقبوضہ کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے، لہذا تمہیں شور نہیں مچانا، جنگ نہیں کرنا۔ اور یہ عمران اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دے، اور فلسطین کی سرزمین، وہ مقدس سرزمین، انبیاء کی سرزمین، اس کو اسرائیل کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس کے لیے مسلسل یہاں پاکستان میں ہوم ورک ہو رہا ہے، اور کوششیں ہو رہی ہے۔ لہذا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، کشمیری بھائیوں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح لورالائی میں 13 جنوری کو بہت بڑی ریلی ہوگی، جس طرح باولپور میں ہوا کل، اور تمام پی ڈی ایم کے قائدین وہاں شریک ہوں گے، مالاکنڈ میں بھی ہوگا۔ تو یہ تحریک رواں دواں اور جاری ہے، اور یہ جاری رہے گی اس کٹ پتلی حکومت کے خاتمے تک۔ اور 6 جنوری بنوں میں بھی بہت بڑی ریلی اور کانفرنس ہوگی۔ اس ضمن میں آپ حضرات سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب پچھلے دنوں ان کے گھر پہ چھاپا مار کر اس کے چھوٹے بیٹے سمیت فیملی کے کوئی 4 ارکان 5 ارکان گرفتار کیے گئے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے چادر اور 4 دیواری کی تقدس کا پامال کیا ہے۔ میں ان کی اس کارروائی اور اس حرکت پر ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی مفتی کفایت اللہ نے ریٹائرڈ فوجیوں کا نام لیا ہے کہ انہوں نے بھی کرپشن کی ہے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اس پر تو ہمارے ادارے خفا ہوتے ہیں، اور شیخ رشید طیش میں آتا ہے، عمران طیش میں آتا ہے، لیکن ان کو اپنی کارکردگی پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ جو حاضر سروس جنرلوں کو، آرمی کو نام لے لے کر گالیاں دیتے تھے، آج وہ آرمی کے ماما چاچا بنے پھرتے ہیں۔ لہذا میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں طالب علم اسامہ کو جس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، یہ کٹ پتلی حکومت اور عمران کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی
کہ ایک نہتا بچہ طالب علم، غریب طالب علم جو صبح کو یونیورسٹی جاتا تھا اور شام میں ٹیکسیاں چلا کے اپنا گزارا کرتا تھا، ایسے بچے کو تم نے نہ کوئی وارننگ دی، نہ کوئی راستہ پکڑا، اور پہلے سے فائر کر کے، ایک فائر سے 2 سے بھی بندہ زخمی ہوتا ہے، تم 22 فائر کھولتے ہو ایک جان پر اور اسے شہید کرتے ہو، پھر بھی انصاف کی دعوے دار ہو۔ چمن میں مچھ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومتی رٹ کہاں ہے؟ وندر میں راہ چلتے تبلیغی جماعت کے لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے اور کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی زخمی ہے۔ کہاں ہے حکومتی رٹ؟ کدھر ہے ریاست مدینہ اور اس کے دعوے دار؟ وندر میں، بلوچستان میں، مچھ میں، جہاں کہیں بھی ایسے حادثات ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان ان کی شدید مذمت کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ باجوہ اور عمران نے امریکہ جا کر کشمیر کا سودا کر دیا۔ آپ نے اسی مسجد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر نیب کی کارروائیاں نہ رکی تو ہم جی ایچ کیو کی طرف مارچ کریں گے۔ کشمیر تو ان کارروائیوں سے کہیں بڑا مسئلہ ہے، تو کب جی ایچ کیو کی طرف مارچ کر رہے ہیں کہ آپ نے کشمیر بھیج دیا باجوہ اور عمران نے؟ دیکھیے، جو پریس کانفرنس میں نے یہاں کی تھی، اس پریس کانفرنس میں جو کچھ میں نے کہا، میں اب بھی اس پر قائم ہوں۔ اس لیے کہ نیب یہ انصاف کا ادارہ نہیں، احتساب کا ادارہ نہیں، بلکہ یہ انتقامی ادارہ ہے جو صرف اپوزیشن کی پگڑیوں کو اچھالنے کے لیے۔ اگر یہ احتساب کا ادارہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ لوگ کرپٹ ہیں، چینی چور، آٹا